بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل DTS 786۔ آج میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے انسان کی زندگی کی ایک وہ حقیقت کہ جس کا وہ تصور نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ میرے اوپر بھی یہ ٹائم آنے والا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی آج کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا اس ویڈیو کو لائک کریں، لیکن یہ ضرور آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسے لفظ ہوں جو آپ کی یا میری یا اور کسی سننے والے کی زندگی کو بدل دیں، تو پلیز ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے صحیح الفاظ میں اس ساری کہانی کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے تو چلتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ میں عام روٹین کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ بہت سے گھر کے کام صبح شروع ہوتے، شام تک کام کرتے رہتے، شام لیٹتے اور سوچتے کہ سارے دن میں آیا کوئی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ جب نظر دہراتے تو کوئی نماز نہیں پڑھی ہوتی، پھر سوچتی اچھا صبح ضرور پڑھوں گی۔ کوئی زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، کوئی نماز پڑھی کوئی نہ پڑھی، کوئی نیکی کا کام کیا کوئی نہ کیا۔ جب ٹائم گزر جاتا پھر سوچتی کہ ہاں نماز تو پڑھنی تھی، یہ کیا اچھا ٹھیک ہے صبح پڑھوں گی۔ اسی طرح سے زندگی گزر رہی تھی۔ کبھی کوئی پل ایسا ہوتا ہے کہ ایمان جاگ جاتا اور یوں سوچتے نہیں آج کے بعد تو کوئی نماز چھوڑنی ہی نہیں، لیکن پھر کہہ دیتے نہیں جی پڑھنی تو تھی، آج تو سارا دن ٹائم ہی نہیں ملا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ ایسے ہی کوئی فنکشن آ گیا، اس فنکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کپڑے بنا لو، یہ بنا لو، وہ بنا لو، ساری تیاریاں کی جا رہی تھی کہ بھاگ دوڑ میں ساری تیاریاں مکمل ہوئی، سب کچھ بن گیا، سارے بات ہوتی سب رشتہ داروں سے، آپ نے یہ بنا لیا، میں نے یہ بنا لیا، کپڑوں کے بارے میں، جوتے کے باروں میں، وہی جو عام ہر عورت کی ایک عادت ہوتی ہے، اس طرح کریں گے اس طرح۔ لیکن سوچا ہی نہیں کہ زندگی اس طرح کا کوئی پل دیکھنا نصیب فرمائے گی یا نہیں۔ فنکشن کی تیاری ساری مکمل ہو گئی اور فنکشن کا دن بھی آ گیا۔ چونکہ وہ فنکشن ہمارے شہر سے ذرا ہٹ کے تھا، تھوڑا دور جانا تھا۔ دوسرے شہر جانے کے لیے ہم لوگ اس فنکشن سے ایک دن پہلے گھر سے تیار ہو کر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی اپنا ہلا گلا ساتھ ہی چل رہا تھا، بے ہنسی مذاق سب کچھ، کہ میں نے ایک دو رشتہ دار کو فنکشن جہاں ہو رہا تھا وہاں پہ بھی کال کی، میں ابھی آ رہی ہوں، بس بڑی جلدی ہم پہنچ جائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں کو فنکشن کی وجہ سے جلدی تھی، ہم وہاں فنکشن پہ پہنچیں گے، اسی طرح سے یوں لگتا ہے کہ ڈرائیور کو ہم سے بھی زیادہ جلدی تھی۔ ڈرائیور تیز سے تیز تر گاڑی کو چلائی جا رہا تھا، اور ہماری طرح جو دوسری سواریاں تھیں وہ ہم سے بھی جیسے زیادہ جلدی میں تھی، گویا ڈرائیور اس سے تیز تھا اور سواریاں اس سے تیز۔ کوئی ایک سواری بھی ڈرائیور سے یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ بھائی آہستہ چلا لو، نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچ جانا بہتر ہے۔ چونکہ ڈرائیور کو کسی نے یہ نہیں کہا اور اس نے بھی یہ نہیں سوچا، سو ڈرائیور بھی تیز سے تیز چلے جا رہا تھا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کال کی، اپنے گھر والوں سے بات کی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بات کرنے کے بعد، حال احوال پوچھنے کے بعد، میں نے اپنے جن رشتہ داروں کی طرف جا رہی تھی وہاں کچھ چھوٹے بچوں سے بات کی اور انہیں کہا کہ میں بہت جلد پہنچ جاؤں گی، آپ کو کیا چاہیے؟ کسی بچے نے کوئی فرمائش کی، کسی نے کوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہوں اور میں آپ کے لیے چیزیں لے کر آؤں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ میں نے کال بند کر دی۔
وہ بے چینی یوں ہی دل میں عجیب سی ایک بے چینی ہوتی رہی۔ اس کے بعد گاڑی چونکہ بہت تیز رفتاری میں تھی، اچانک سے گاڑی کے سامنے کوئی اور گاڑی آ گئی اور ہم لوگوں کو نظر آ گیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، میں نے بھی کلمے کا ورد شروع کیا، اور نہیں پتہ کب کیسے ایکسیڈنٹ ہوا۔ جب آنکھ کھلی، کوشش کی آنکھیں کھولوں ہوش آنے پہ، تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ اگر آنکھیں کھلی تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تکلیف سے جسم یوں چور تھا کہ گویا میرے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ اتنی تکلیف تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ چونکہ اس تکلیف کو مجھے ہی پتہ تھا میں کیسے برداشت کر رہی تھی، دل کرے اٹھوں تو اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اچانک کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دی کہ اٹھا لیں اٹھا لیں۔ دوسرے جو باقی سواریاں تھیں جنہیں چوٹ لگی ہوئی تھی، لوگ اٹھا رہے تھے اور بہت سی آوازیں آ رہی تھیں، فلاں کو اتنی چوٹ لگی ہے، فلاں کو اتنی۔ اتنی دیر میں مجھے یوں لگا کہ گویا میری آنکھوں کے سامنے کوئی انسان آ کے کھڑا ہوا ہے۔ اس انسان کی طرف میں نے دیکھا تو اس نے کہا، بیٹا تجھے میں اس تکلیف سے نکال سکتا ہوں، اگر تو چاہے تو اس تکلیف سے نکل سکتی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تو عیسائیت کو قبول کر لے، میں تیری تکلیف دور کر دوں گا۔ میں سمجھ گئی کہ اب میری زندگی ختم ہو چکی ہے، اب میری موت کا وقت ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو مجھے بہکا رہا ہے، میں اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اسے کہا تو شیطان مردود ہے اور میں مسلمان ہوں، میں تیری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ پھر اس نے ہیبت ناک آواز میں کہا کہ تو یہودیت کو قبول کر لے، میں تجھے اس تکلیف سے نجات دے دوں گا، تجھے زندگی کی طرف لوٹا دوں گا۔ میں نے کہا مجھے تیری دی ہوئی زندگی نہیں چاہیے۔ میرے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو آسمان کی طرف سے کچھ فرشتے پیدر پا نیچے آ رہے تھے، اور وہ شیطان خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ان فرشتوں کے ہاتھ میں کفن تھا۔ میں نے ان کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ وہ نیچے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنی دیر میں انہوں نے دوسرے فرشتوں سے کہا کہ اس کی روح اپنے قبضے میں لے لو۔ چنانچہ دو فرشتوں کو میری روح سونپ دی گئی اور انہوں نے میری روح کو پکڑ کر کفن میں لپیٹ لیا۔ جب کفن میں لپیٹا تو میں سمجھ گئی کہ اب مجھے میرا دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر اپنے جسم کی طرف دیکھا تو کچھ لوگ میرے جسم کے اوپر کپڑا ڈھانپ رہے تھے، اور ساتھ ہی کسی کے کہنے کی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف چل پڑے۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو وہاں سوائے بادلوں کے افق کے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ فرشتے بہت تیزی سے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ انہوں نے کہا ابھی تیرا سفر بہت لمبا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے آسمان پر لے کر جا رہے ہیں، وہاں میرا حساب ہوگا؟ انہوں نے کہا واللہ عالم، آپ نے جنت میں جانا ہے کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کی کہانی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ لے کر مجھے آسمانوں میں جا رہے تھے کہ اچانک سے میرے سامنے کچھ فرشتے ایک اور روح کو لے کر گزرے، اور اس میں سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ اس خوشبو کے آتے ہی وہ ایسی خوشبو تھی کہ میں نے دنیا میں کبھی ویسی خوشبو نہیں دیکھی۔ میں نے فرشتوں سے کہا کہ یہ کون ہے؟
کس کی روح ہے یہ جس میں سے اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ ایک شہید کی روح ہے جو کچھ دیر پہلے ہی اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ مجھے اپنی زندگی پر بہت ندامت ہوئی کہ کاش میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتی، کاش میں بھی اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتی۔ چونکہ اس ٹائم پہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا، میں بے بس تھی، میں فرشتوں کے ساتھ، فرشتے آگے میری روح کو لے کر چلے جا رہے تھے کہ کچھ دیر آگے چلنے کے بعد ایک اور روح کو لے کر فرشتے ہمارے پاس سے گزرے اور اس میں سے بہت بدبو آ رہی تھی، ایک بدبو دار روح تھی کہ گویا میں نے زندگی میں ایسی گندی بدبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا اب یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک بت پرست ہے جو گائے کی اور بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان مرا ہوں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں آگے گزر گیا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا، آگے کچھ فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ جو میرے ساتھ فرشتے تھے انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے بھی ان کے ساتھ ان فرشتوں کو بولا السلام علیکم۔ آگے سے فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شاید میں تو بنا حساب کتاب کے ہی ہر چیز سے، ہر مشکل سے بچ گئی، لیکن ایک خوف سا دل میں طاری تھا۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یہ مسلمان ہے؟ تو میرے ساتھ والے فرشتوں نے کہا ہاں۔ تو آگے سے دوسرے فرشتوں نے کہا ہاں، پھر ان مسلمانوں کے لیے ہی یہ راستے کھولے جاتے ہیں، اس دروازے میں سے کوئی اور نہیں گزر سکتا۔ اتنا کہتے ہی میرے ساتھ والے فرشتے میری روح کو لے کر آگے گزر گئے۔ اسی طرح وہ دوسرے دروازے میں سے گزرے، پھر تیسرے میں سے، پھر چوتھے، گویا کہ انہوں نے ساتوں آسمان اسی طرح سے عبور کیے۔ جب ساتویں دروازہ کھلا اور ساتواں آسمان پہلے آسمانوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا، جب میں نے وہ آسمان دیکھا گویا کہ میں ایک سمندر کے کنارے پر تھی اور جہاں تک نظر جا رہی تھی بس وہ آسمان تھا۔ اتنی دیر میں وہاں سے فرشتوں کی بس آوازیں آ رہی تھی یا رب ذوالجلال۔ میرے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہوئی، ایک خوف آیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے مسلمان تیری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے ندامت ہے اپنی اس زندگی پر جو میں نے تیرے حکم کے بغیر گزار لی، جہاں میں نے تیری عبادت نہیں کی، جہاں میں نے تیری راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو مسلمان مرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ آواز آئی پھر میں ایک دفعہ پھر سے نادم ہوئی کہ بھئی اس طرح کی زندگی گزارنے سے بہتر تھا کاش اس لمحے کو میں پہلے محسوس کر پاتی تو میں ساری زندگی اللہ کے راہ میں وقف کر دیتی، میں اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال دے دیتی، جتنا میرے پاس ٹائم تھا۔ مجھے اپنی بلوغت سے لے کر موت تک کے وقت کے درمیان بس ایک افسوس تھا، کاش میں نے یہ وقت اللہ کی راہ میں گزارا ہوتا۔ اور میری آنکھوں سے اتنے آنسو جاری تھے کہ گویا میں زندگی میں کبھی یوں روئی ہی نہیں تھی جتنے آنسو میری آنکھوں سے اس ٹائم نکل رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اسے زمین کی طرف لوٹا دو کہ زمین سے دوبارہ انہیں بلایا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہی تھا کہ فرشتے میری روح کو لے کر واپس زمین کی طرف آ گئے۔ راستے میں میں نے فرشتوں سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور اپنے گھر والوں کو دیکھ پاؤں گی؟ فرشتوں نے کہا جہاں تک سوال ہے تیری روح اور تیرے جسم کا تو اپنے جسم کو تو دیکھ پائے گی،
لیکن تیرے گھر والوں کے اعمال صرف تیرے تک پہنچائے جائیں گے، جو تیرے لیے کیے جائیں گے، جو صدقہ خیرات تیرے لیے کیا جائے گا وہ تجھ تک پہنچے گا، باقی تو اپنے گھر والوں کو دیکھ نہیں پائے گی۔ اتنا کہہ کر فرشتے مجھے لے کر زمین پر آ گئے اور میری روح کو میری جسم سے ملا دیا گیا۔ میرے جسم سے ملانے کے بعد مجھے بہت سی رونے کی آوازیں سنائی دیں، جن کو سن کر مجھے ایک الفت طاری ہو رہی تھی میرے اوپر، مجھے دکھ ہو رہا تھا، ایک تکلیف ہو رہی تھی کہ میں کسی طرح انہیں چپ کروا دوں، لیکن میں کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ میرے اپنوں کی، میرے پیاروں کے رونے کی آواز تھی، لیکن میں انہیں یہ نہیں کہہ پا رہی تھی کہ آپ سب چپ ہو جاؤ، مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ یوں ہی روتے رہے اور مجھے وہ تکلیف ہوتی رہی۔ اور جب میرے ماں باپ نے یہ لفظ بولے کہ اللہ میری بیٹی کو جنت میں جگہ دے، جب میرے لیے دعا کے کچھ الفاظ انہوں نے بولے تو میرا دل چاہا کہ میرا ماں باپ یہ دعا لمبی کر دے، میرا ماں باپ میرے لیے یہی دعا کرتا رہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ چند ایک الفاظ مجھے سکون دے رہے تھے، لیکن پھر بھی میرے اپنے وہی رونے دھونے میں لگے ہوئے تھے اور میری جان جا رہی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی اس وقت۔ کچھ دیر بعد جب میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو میں سمجھ گئی کہ اب مجھے نہلایا جا رہا ہے۔ پھر نہلانے کے بعد میرے اوپر جب کفن ڈالا گیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بہت بے بس ہوں۔ مجھے اپنی زندگی پر صرف ندامت ہو رہی تھی کہ جب میرا یہی بننا تھا تو کاش میں پہلے سمجھ جاتی۔ پھر جنازے کا ٹائم ہوا، جنازہ لے کر مسجد میں جانے سے پہلے اذان ہوئی اور سب لوگوں نے نماز پڑھی۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی خود کو، اور میرا دل چاہا اٹھوں اور نماز پڑھوں، اٹھوں اور ایک سجدہ اپنے اللہ کے سامنے کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں، لیکن میں بے بس تھی۔ دل کیا ایک دفعہ رو رو کر اللہ سے کہوں اللہ مجھے معاف فرما دے، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر سکی۔ پھر نماز کے بعد جنازے کا اعلان کیا گیا اور سب لوگ میری میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ راستے میں مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھی کہ جنازے کو جگہ دو، جنازے کو جگہ دو۔ میں وہ آوازیں سن رہی تھی اور میں یہ آوازیں پہلے بھی سن چکی تھی، پہلے بھی بہت سے جنازے دیکھ چکی تھی اپنے پر آئے، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا یہ ٹائم مجھ پہ بھی آئے گا تو کیا گزرے گی۔ بہرحال جب نماز جنازہ پڑھائی گئی تو مولوی میرے میت کے بہت قریب تھا اور باقی سب لوگ دور۔ اچانک دو فرشتے آ کر کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ایک کاپی اور پینسل تھی اور وہ کچھ لکھ رہے تھے۔ مجھے یہ سمجھ آئی کہ شاید یہ جو لوگ میرے جنازے میں ہیں یہ ان کی تعداد لکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں ان لوگوں کے الفاظ کے کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، اور میرا دل کیا کہ یہ لوگ دعا اور لمبی کر دیں۔ مجھے ایک سکون مل رہا تھا، کاش یہ لوگ اور لمبی کر دیں دعا، لیکن چونکہ یہ دعا وہ لمبی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے جتنی دعا پڑھنی تھی پڑھی اور میرے جنازے کو اٹھا کر قبر کے قریب لایا گیا۔ کسی نے کہا قبر کے زیادہ قریب کر دو، کسی نے کہا یہاں رکھ دو۔ اتنا کہنے کے بعد میری میت کو قبر میں اتار دیا گیا۔ قبر میں اتارا اور اوپر مٹی ڈالنی شروع کی کہ اچانک میری قبر تنگ ہو گئی۔ جیسے ہی قبر تنگ ہوئی تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس تکلیف کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتی کہ اتنی تکلیف کہ مجھے یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر اللہ کی طرف سے وہ قبر پھر سے تھوڑی کھلی ہو گئی، مجھے تھوڑا سکون ہوا۔ اب اندھیری قبر تھی، مجھے لٹا کر گھر والے سب میرے اپنے پیارے سب چلے گئے
اور اچانک سے میرے سر کی طرف سے 2 فرشتے آئے۔ وہ فرشتے اتنے خوفناک تھے کہ ان کے رنگ سیاہ کالے اور آنکھیں ان کی نیلی اور جسم بڑے بڑے۔ میں ان کو دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ انہوں نے کہا تیرا رب کون ہے؟ میں نے بولا میرا رب اللہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تیرا رسول کون ہے؟ میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تیرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا اسلام میرا دین ہے۔ ان سوالوں کے تینوں کے جواب دے دیے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھوڑا تھا کہ اگر وہ ہتھوڑا پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ چور چور ہو جائے، اگر وہ زمین پر مار دیا جائے تو زمین پھٹ جائے۔ انہوں نے کہا اگر تیرے سوالوں کے جواب صحیح نہ ہوتے، تیرے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، اگر تو یہ تینوں سوالوں کے جواب صحیح نہ دے سکتی تو ہم تیرے سر پر یہ ہتھوڑا یوں مارتے کہ تیری چیخ تمام روئے زمین کی مخلوق سنتی، علاوہ انسانوں اور جنوں کے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر، میرے سوالوں کے جواب صحیح ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کیا اب میں جنت میں جاؤں گی؟ انہوں نے کہا واللہ عالم، یہ صرف اللہ جانتا ہے، ابھی تو بہت لمبا سفر ہے۔ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی کہ ابھی بھی سفر لمبا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ فرشتے وہاں سے چلے گئے اور میں نے غور کرنا شروع کیا۔ اپنی زندگی کے بارے میں ایک ندامت تھی، اور پھر مجھے وہ آوازیں جو میرے مرنے سے لے کر مجھے اب تک سنائی دے رہی تھی، میں ان پر غور کر رہی تھی کہ جب میں مری تو میرے کانوں میں آواز آئی تھی کہ اے آدم کے بیٹے بیٹی، تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھ کو چھوڑا؟ تو نے دنیا کو خوش رکھا یا دنیا نے تجھ کو خوش رکھا؟ تو نے دنیا کو کمایا یا دنیا نے تجھ کو کمایا؟ پھر جب مجھے غسل دیا جا رہا تھا تو تب بھی مجھے یہی آوازیں آ رہی تھی کہ اے آدم کی بیٹی، تو کمزور ہو گئی ہے، اب تیرا زور کہاں گیا؟ اب تو بولتی نہیں، تیری باتیں کہاں گئی؟ اب تو اکیلی ہے، تیرے ساتھی کہاں گئے؟ اور جب کفن پہناتے ہیں تب بھی مجھے یہ آواز آ رہی تھی، اے آدم کی بیٹی، تو سفر میں خالی ہاتھ چلی ہے، اب تو دنیا میں کبھی نہ آئے گی، اب تو ایک خوفناک گھر میں چلی ہے۔ اور جب جنازے کو لے کر چلے تو تب بھی آوازیں آ رہی تھیں، اے آدم کی بیٹی، اگر تو توبہ کر کے اور اپنے گناہوں کو معاف کرا کے مری ہے تو تجھ کو خوشخبری ہے کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہے، اور اگر تو نے توبہ نہیں کی اور گناہ معاف نہیں کرائے تو بڑے غم کی بات ہے، تیرا رب تجھ سے ناخوش ہے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کو آگے رکھا تو یہ آوازیں آئیں، اے آدم کی بیٹی، جو کچھ اچھا یا برا تو نے کیا ہے وہ تیرے ہی لیے ہے، اگر تو نے اچھے کام کیے ہیں تو خوشی دیکھے گی، اور اگر برے کام کیے ہیں تو دکھ پائے گی۔ جب دفن کر رہے تھے تو زمین کہہ رہی تھی، اے آدم کی بیٹی، تو میرے اوپر ہنستی تھی، اب روتی ہے، تو میرے اوپر خوشیاں کرتی تھی، اب غم میں پڑی ہے، تو میرے اوپر رکڑ رکڑ کر باتیں کرتی تھی، اب خاموش پڑی ہوئی ہے۔ جب لوگ دفن کر کے چلے آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، اے بندے، تو اکیلا رہ گیا ہے، تیرے دنیا کے ساتھی تجھ کو اندھیرے گڑھے میں ڈال کر چل دیے ہیں جن کے لیے تو ہماری نافرمانی کرتا تھا۔ اے بندے، ہم آج تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے، تیرے ماں باپ نے بھی تجھ پر رحم نہ کیا ہوگا۔ اے انسان، تو اللہ کی مہربانی دیکھ اور جان و دل سے اس کی تابعداری کر۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے ہونے تک کا نام عالم برزخ ہے، اور اس کو قبر یا عالم میں قبر کہتے ہیں۔ اور یہ زندگی ایسی ہے کہ دل کرتا ہے یہ ختم ہو جائے۔
یہ یا تو قبر کے اندر کا جو ٹائم ہوتا ہے، یا تو یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک میرے قبر میں ایک تپش محسوس ہونے لگی اور مجھے تکلیف ہونا شروع ہوئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یا اللہ، یہ تکلیف کیسی ہے؟ مجھے یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی تپش کہ گویا میرا جسم کسی تندور کے اندر ہے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں اسی کیفیت میں اور اسی تکلیف میں مبتلا تھی کہ میری یہ تکلیف کیسے ختم ہوگی، کہ اچانک مجھے تھوڑی سی روشنی نظر آئی اور میری جو وہ قبر تنگ ہو رہی تھی تھوڑی سی کھلنا شروع ہوئی۔ اچانک میرے سامنے آ کر ایک روشنی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سورۃ ملک ہوں جسے تو پڑھ لیا کرتی تھی اور اس نیت سے پڑھتی تھی کہ میرے اوپر عذاب قبر نہ ہو۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے یہ سورت کا ورد اکثر کیا تھا، تو مجھے ایک سکون مل گیا۔ کچھ دیر وہ وہیں رہی تو میری قبر ویسے ہی کشادہ اور روشن رہی۔ جب میں نے اس سے پوچھا میری قبر میں یہ تپش کیوں تھی؟ میری قبر میں مجھے یہ گرمائش کیوں محسوس ہوئی؟ اس نے کہا دنیا میں تو نے کسی کے قرضے دینے تھے، کسی کا پیسہ کھایا تھا، وہ دے کر نہیں آئی۔ میں نے کہا اب میری موت تو اچانک ہوئی ہے، میں اب کیا کروں؟ میرے اوپر جو قرض ہے وہ کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا بس اس کے دو ہی حل ہیں کہ یا تو وصیت کر کے آئی ہو، کسی کاغذ پر لکھ کر چھوڑ کے آئی ہو تو تیرے گھر والے پیچھے سے وہ قرض ادا کر دیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں لکھ کر آئی۔ پھر اس نے کہا پھر اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ جس بندے کا تو نے قرض دینا ہے وہ معاف کر دے۔ پھر میں سوچ میں پڑ گئی کہ یا اللہ، پتہ نہیں انہیں پتہ بھی ہوگا کہ نہیں، اور ہو سکتا ہے جیسے جس کا قرض میں نے دینا تھا میں اب تک بھول چکی تھی وہ قرض دینا ہے، کہیں میں نے اپنی بلوغت کے ٹائم پہ وہ قرض کسی سے لیا تھا یا کسی دکان سے کوئی چیز لی تھی، لیکن میں تو بھول چکی تھی۔ اب وہ بھی بھول چکا ہوگا جس سے میں نے لیا تھا، تو اب کیا کروں؟ اس نے کہا اچھا اس کا اور تو کوئی وہ حل نہیں ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں اس کا کوئی حل نکل جائے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے سورۃ ملک میری قبر میں سے واپس جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ تیرے آنے سے مجھے ایک سکون ہو گیا تھا، تو نہ جا۔ اس نے کہا میں تیری اس مشکل کا حل نکالنے جا رہی ہوں۔ چنانچہ وہ پھر سے چلی گئی اور مجھے وہی ہیبت ناک سی ایک کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی، ویسے ہی قبر تنگ ہونا شروع ہو گئی اور مجھے وہ تندور جیسی گرمی محسوس ہونے لگی، وہ تپش محسوس ہونے لگی کہ میری روح کانپ اٹھی۔ پھر اگلے دن سورۃ ملک پھر سے آئی اور اس نے کہا کہ خوشخبری ہے تیرے لیے کہ جو قرض تو نے دنیا میں کسی کا دینا تھا میں اس کے لیے حل نکال کر لائی ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ تیری طرف سے ایک فرشتہ تیری شکل میں جائے گا اور تیرے کسی ایک رشتے کے سامنے آئے گا۔ بتا کون سا تیرا رشتہ ہے جو تیری طرف سے یہ قرض ادا کر دے گا؟ میں نے سوچا میرا باپ، لیکن پھر خیال آیا کہ میرا باپ صبح دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائے گا اور اسے خواب سمجھ کر بھول جائے گا۔ پھر میں نے سوچا میری ماں، پھر ذہن میں آیا میری ماں، میری ماں مجھے خواب میں دیکھ کر رو دھو کر خاموش ہو جائے گی، وہ یہ بات نہیں سمجھ پائے گی کہ میں خواب میں آ کر اسے کیا التجا کر رہی ہوں۔ پھر میں نے کہا میری بیٹی، کہ میری بیٹی مجھے دیکھ کر یہ بات سمجھ جائے گی کہ میری ماں کسی مشکل میں ہے۔
میں نے سورہ ملک سے کہا کہ میری بیٹی کے خواب میں جا کر یہ اشارہ دے دو تو میری بیٹی میری طرف سے یہ قرض ادا کر دے گی۔ پھر اچانک سے میری قبر کچھ کشادہ ہونا شروع ہو گئی، میری قبر کی وہ تپش ختم ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میری طرف سے وہ جو قرض تھا وہ اتار دیا گیا ہے۔ سورۃ ملک میری قبر میں آئی تو میں نے اسے کہا کہ کیا میری طرف سے وہ قرض ادا کر دیا گیا؟ اس نے کہا ہاں، تیری بیٹی نے تجھے خواب میں دیکھا اور اسے یوں دکھایا گیا گویا ایک بہت اونچی منزل ہے، کوئی عمارت ہے اور اس پر تو چڑھنا چاہتی ہے لیکن تو چڑھ نہیں پا رہی۔ تیری بیٹی نے یہ دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے کسی تعبیر جاننے والی سے پوچھا کہ مجھے میری ماں یوں نظر آئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا تیری ماں کسی مصیبت میں ہے، تو اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ ادا کر دے۔ اب تیری بیٹی نے سوچا مجھے تو نہیں پتہ کس کا قرض دینا ہے، تو وہ تعبیر بتانے والی نے کہا یہ تو کسی عالم دین سے پوچھو۔ سو آپ کی بیٹی نے کسی عالم دین سے پوچھا اور اس نے کہا اپنی ماں کی طرف سے صدقہ خیرات کر دے۔ تو تیری بیٹی نے وہ صدقہ خیرات کر دیا ہے۔ پھر وہ قرض والی تو عذاب میرا ختم ہو گیا، لیکن بہت سے ایسے گناہ تھے جو میں نے دنیا میں کیے تھے، ان کی وجہ سے میرے قبر تنگ اور قبر میں تپش تھی۔ اب وہ تو ختم نہیں ہو رہی تھی کہ اچانک ایک دن دو فرشتے میرے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ تیرے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تو مسلمان مرا ہے، تیری قبر اس طرح سے تپ نہیں رہی۔ میں نے انہیں پوچھا کہ ابھی بھی میری قبر میں اتنی گرمائش، اتنی تپش ہے، میں اس کا کیا کروں؟ فرشتوں نے کہا یہ تیرے بد اعمالوں کی وجہ سے ہے، جو برے کام دنیا میں کیے ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ مجھے بڑی ندامت ہوئی اس وقت پر جب وہ میں نے گناہ کے کام کیے تھے جنہیں میں بہت معمولی سمجھتی تھی۔ میں نے فرشتوں سے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دنیا میں رہتے ہوئے جن چیزوں کو تو گناہ بھی نہیں سمجھتی تھی وہ بھی تو گناہ تھے۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جیسے تو جب آ رہی تھی تو گاڑی میں بیٹھ کر کال کی اور بچوں سے کہا میں ابھی آ رہی ہوں، ابھی پہنچ جاؤں گی تھوڑی دیر میں، تو وہ جھوٹ ہو گیا نا۔ میں نے کہا لیکن میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، میں تو اپنی طرف سے سچ کہہ رہی تھی نا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گی۔ انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹ میں لکھا جاتا ہے، گویا جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہی نہیں گناہ ہیں وہ بھی گناہ میں لکھی جاتی ہیں۔ پھر وہ تپش، وہ تکلیف یوں ہی برقرار تھی کہ اگلی صبح مجھے یوں لگا کہ میری قبر کے پاس میرا باپ آیا اور آ کر اس نے دعا مانگی۔ جیسے میرے باپ نے دعا مانگی تو میری قبر کھل گئی، میرے لیے ایک روشنی نظر آئی اور میرا دل چاہا میرا باپ یوں ہی دعا مانگتا رہے، لیکن وہ کچھ دیر دعا مانگ کر چلا گیا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا ہمیں یوں بھی اعمال مل جاتے ہیں، یوں بھی ہمارے گناہ کم ہو جاتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہاں، ایسے ثواب پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ ثواب جب کوئی مرتا ہے کچھ دن تو بہت تیز رفتاری سے ثواب پہنچتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان مرتا ہے تو اس کی قبر پر ہر روز کوئی آتا ہے اور پڑھتا ہے، پھر مہینے، ہفتوں میں، پھر مہینوں میں، گویا سالوں میں، اور پھر اچانک وہ بھول جاتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کیا ایسے بھی بھول جاتے ہیں، مجھے بھی بھول جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں تیرے ورثہ بھی۔ جب اس نے ورثہ کہا تو پلٹ کر میں نے اپنوں کی طرف دیکھا، میری اولاد، میرا شوہر، میرے ماں باپ، سب کچھ، تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ فرشتوں نے کہا یہ رشتے تجھے بھول جائیں گے۔ میں نے کہا میرے بعد ان کا کیا بنے گا؟
وہ کیسے جئیں گے؟ فرشتوں نے کہا یہ بھی تجھے بھول جائیں گے، کچھ دن یاد کریں گے، پھر دنیا کی مصروفیت میں یوں مصروف ہوں گے کہ ان کے ذہن میں بھی گمان میں بھی کم آیا کرو گے، کم یاد کیا کریں گے۔ ابھی کچھ دن تو بہت یاد کریں گے، آہستہ آہستہ بھول جائیں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پھر یہی ہوا، میں نے سوچا ہے بھی تو حقیقت کہ جب ہمارا کوئی اپنا مرتا تھا، ہم بھی تو پہلے یوں ہی قبر پہ آج گئے کل گئے روزانہ جایا کرتے تھے، پھر ہفتوں بعد جاتے تھے، پھر مہینوں میں بات چلے گی، پھر سالوں میں، اور پھر زندگی میں کبھی پلٹ کر ہی نہیں دیکھتے۔ تو یہی میرے ساتھ آج میں بھی اسی جگہ پر پڑی ہوں کہ ایسے ہی یہ قبر کا سارا سفر جاری تھا کہ اچانک ایک دن میری قبر کھل گئی، اس میں روشنی آئی، خوشبودار ہوائیں آئیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ ہوائیں کیسی ہیں، یہ اتنی خوشبوئیں کیسی ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ تیرے لیے اس لیے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کی وجہ سے ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا تھوڑی دیر میں تم نماز کی آواز بھی سن پاؤ گے، اور یوں ہی ہوا۔ میں نے تراویح کی آواز سنی اور افسوس اپنے اوپر ہوا، میں نادم ہوا اس بات پہ کہ کاش میں زندگی میں کوئی تراویح چھوڑی نہ ہوتی، اور خواہش کی کہ کاش میں یہ نماز پڑھ سکتا، لیکن میں تو ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا، میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ مہینہ یوں ہی خوشی خوشی گزر گیا کہ ایک دن میرے سامنے ایک انسان آ کے کھڑا ہوا۔ میں نے اس انسان کو دیکھ کر کہا میری قبر میں پہلی دفعہ کوئی انسان آیا ہے، کیا تم انسان ہی ہو نا؟ اس نے کہا نہیں، میں انسان نہیں ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا نہ انسان نہ فرشتہ، تو میری قبر میں تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرے نیک اعمال ہوں، میں عمل صالح ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو اگر تو عمل صالح ہے تو میری قبر میں آیا کیوں نہیں؟ مجھے قبر کی اتنی تکلیف ہو رہی تھی، پھر میری قبر میں پہنچنے میں دیر کیوں کی؟ اس نے کہا میں تیری قبر میں آ رہا تھا، لیکن جو تو نے دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کیے تھے وہ میرے راستے میں رکاوٹ بن گئے تھے، میں انہیں ایک ایک کر کے عبور کر رہا تھا تو مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا، پھر کیسے عبور ہوئے؟ کہتے ہیں پھر اس نے کہا عمل صالح نے کہ اللہ کے رحم کی وجہ سے اللہ نے تیرے اوپر رحم کر دیا کہ وہ سب ختم ہو گئے، تو میں تیرے تک پہنچ گیا اور اب میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرشتوں سے پوچھا کیا اب میں جنت میں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کا فیصلہ تب ہوگا جب تیرے نام اعمال کا وزن کیا جائے گا، لیکن ابھی تو بہت لمبا سفر ہے۔ جب فرشتوں نے یہ کہا تو میری پھر سے روح کانپ اٹھی کہ ابھی بھی بہت لمبا سفر ہے، مجھے کیسے کٹے گا؟ اتنا سوچ کر میری جان پہ بن آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کیفیت سے گزرنے کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کہانی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے پلیز لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ نیکسٹ ہم ایسی ہی ویڈیوز بناتے رہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔